کچھ لوگوں کی کافی عمریں ہو گئی ہیں مگر بال سفید نظر نہیں آ رہا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں وہ ایسی بات ہے. میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو اسے بھی نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، میں تو ایک ایسی جنرلی بات کہہ رہا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے بھائی. آپ کی عمر کے لوگ پورے ٹھنڈے ہو گئے، پورے صاف ہو گئے، اور آپ ابھی تک یہ نہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بال کالے کرائے اس کے پیچھے نماز نہیں. آپ مجھے بتاؤ ہم اسلام کو کتنا جانتے ہیں؟ آپ سب سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ بتاؤ اس انسان کا نام کیا آپ کو پتا ہے جس نے سب سے پہلی قربانی اسلام کے لیے دی ہے؟ سب سے پہلا جو قربان ہوا ہے، شہید ہوا ہے، اس انسان کا نام پتا ہے؟ انسان کا اطلاق مرد عورت دونوں پہ ہوتا ہے. سوال پوچھ رہا ہوں وہ اس کا نام بتائیں، علماء سے نہیں، صرف آپ سے. آپ بتائیں کیا آپ کو پتا ہے؟ اپنے پیر کا بھی نام پتا ہوگا، اس کے بیٹے کا بھی نام پتا ہوگا، اس کے پوتے کا بھی نام پتا ہوگا. اپنے پیر کے نام پہ بھی لڑ لو گے، ان کے پوتوں کے نام پہ بھی لڑ لو گے. تمہیں پتا ہے جو سب سے پہلے شہید ہوا ہے، جس کا بلڈ پہلی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے، جس کا پہلا خون گرا ہے مکے کی سرزمین پر، جس نے پہلی قربانی دی ہے، کیا آپ نے اس شخصیت کا نام آپ کو یاد ہے؟ کیوں یاد ہوگا بھائی؟ کیوں؟ صحابہ اکرام کی شان میں توہین ہو رہی ہے؟ ارے بھائی اس کی وجہ بھی تو دیکھو. اس وجہ سے بدبخت وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں عرسوں میں ہوتا ہی کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے یہ پیر صاحب اتنے بڑے، یہ پیر صاحب جس کا عرس ہے پورا کا پوری تقریر اسی پیر کے نام پر، اسی کی تعریف میں، جو بھی مقرر آ رہا ہے اسی کی تعریف کر رہا ہے. اور وہ پیر بھی اتنا بڑا شیطان ہے کہ اس کے دل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس سے کہے بھائی حضور کا ذکر کرو، مگر مرید بھی اتنے ڈھیٹ بن گئے، بےہودہ ہو گئے، بے غیرت ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہے مگر مریدوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول کی تعریف کی جا رہی ہے مگر مرید آرام سے بیٹھے ہیں، اور میاں صحابہ اکرام کی تعریف کی جا رہی ہے، ابو بکر صدیق کی شان میں منقبت پڑھی جا رہی ہے، مگر پیر کو کوئی فرق نہیں ہے. مگر جیسے ہی تہنیت پڑھی گئی ہے، جیسے ہی پیر کی تعریف کی گئی ہے، پورا مجمع مچل گیا، پیر کے نام پہ لوگ کپڑے پھاڑنے لگے. میں کہتا ہوں ایسا پیرا مریدی نہ تو اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے. یہ پیرا مریدی نہیں ہے، یہ تو بدتمیزی ہے، یہ تو بے رہبری ہے. خدا کی قسم میں کسی پیر کا مرید بعد میں ہوں، پہلے آمنہ کے لال کا مرید ہوں. میں مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے نبی کا نام پوری دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ پیارا نہ. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ. اللہ کا شکر ہے میں مرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ گیا. میں نے آج تک کسی پیر کی تعریف نہیں کی. کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہو وہ مجھے یاد نہیں، باقی میں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے بچپن سے نبی پاک کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، حضور کی ہی تعریف کروں گا. اب آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، سارے صاحب سلسلہ ہوں گے، سب کسی نہ کسی پیر کے مرید بیٹھے ہوں گے. آپ کو بتا رہا ہوں پیرا مریدی کا اتنا زبردست کام ہوا ہے ہمارے یہاں کہ ہر آدمی کسی نہ کسی کا مرید ہے، کیونکہ اس پہ کام ہوا ہے. کام ہوا ہے نہیں اس میں. اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بتاؤ اس کا نام جو سب سے پہلا شہید ہے، بتاؤ، بولو تو بھائی، کسی کو پتا ہے؟ یہ میں آپ کو جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹینشن میں، مگر آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ جو سب سے پہلے قربان ہوا ہے، جس گھر کو سب سے پہلے آگ لگائی گئی ہے، وہ کس کا گھر ہے؟ جس گھر میں سب سے پہلے مکے کے کفار نے آگ لگا دی ہے، اس کا آپ کو گھر کا پتا ہے، وہ کس کا گھر ہے؟ اس جس نے سب سے پہلے قربانی دی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے دلوں پہ رکھو، وہ عمار کا گھر ہے. اس کی ماں کا نام ہے سیدہ سمیہ، وہ سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے. اسلام میں جو سب سے پہلے شہید ہوئی ہے اس کا نام ہے سیدہ سمیہ، اس کے شوہر کا نام ہے یاسر، بیٹے کا نام ہے عمار. اتنا زبردست قسم کا ظلم ہوا ہے، یہ ایمان لے کے آئے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگا دی گئی، آگ لگائی، پورا گھر چل رہا ہے. ادھر کفار ہنس رہے ہیں، قہقہ لگا رہے ہیں، جلا دیا ہم نے ان کو. بڑی اسلام کے اوپر بڑا چلنے کی بات کرتے تھے، ہمارے دین کو برا کہتے تھے، ہمارے خداؤں کو برا کہتے تھے. لگا دی آگ، جل رہے ہیں، راستہ نکلنے کا کوئی نہیں ہے.
اندر گر گئے ہیں. میرے نبی پاک تشریف لے کر کے آئے, حضور نے دیکھا آگ کو جلتے ہوئے, دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اے اللہ اس آگ کو ایسا ہی ٹھنڈا کر دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو نے نمرود کی نار کو ٹھنڈا کیا تھا. اللہ اکبر. حضور کی دعا قبول ہوئی, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد, حضور کی دعا جب ناز سے جاتی ہے تو اجابت جھک کے گلے لگاتی ہے. وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. کیا مطلب بھائی, کیا ہو گئی ٹھنڈی؟ مطلب ٹھنڈی یہ ہے کہ آگ لگ تو رہی تھی, آگ جل رہی تھی, مگر جلا نہیں رہی تھی. ٹھنڈا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بجھ گئی. ٹھنڈا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آگ اثر نہیں کر رہی ہے. جیسے ابراہیم کی آگ بجھی نہیں تھی مگر ابراہیم کے لیے وہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی تھی, ایسے ہی نبی کے غلاموں کے لیے مکے میں آگ ٹھنڈی کر کے اللہ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ آگ سے نہ ڈرنا, آگ نہیں جلاتی, جلاتا خدا ہے. جلاتا خدا ہے. واہ واہ, بے شک. ارے جلدی تو بولو. آگ بجھ گئی, آگ بجھ گئی, مگر آگ ٹھنڈی ہو گئی, مگر ان ظالموں کے دلوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ایک دن اس بوڑھی کو گھسیٹ کے پکڑ کے لے کے گیا ابو جہل. اس کے بیٹے کو ایک طرف باندھا, اس کے آدمی کو ایک طرف باندھا, اور اس کو ایک طرف باندھ کے اور پھر اس کے سارے کپڑے اتار دیے. ایک بوڑھی عورت کے سارے کپڑے اتار دیے گئے. یہ باتیں تم کو کون سنائے گا بھائی؟ تمہیں کون آپ کو کون بتائے گا میرے بھائیوں؟ چونکہ اب یہ تو بات ہی ختم ہو گئی. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کون سابقون ہے جسے اللہ پہلا کہہ دے. کیا پوری دنیا میں کوئی اسے دوسرا نمبر کا کہہ سکتا ہے؟ بولو. جسے اللہ کہہ دے یہ پہلے نمبر کے مسلمان ہیں, تو کیا اسے کوئی کہہ سکتا ہے یہ دوسرے نمبر کے مسلمان ہے؟ کسی کی بکواس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جسے اللہ پسند کرے, میرے رب نے جس کو یہ اعزاز بخشا, سیدہ سمیہ کے جب جسم پہ مارے جا رہے ہیں کوڑے, ایک بار کوڑا لگتا ہے جسم کی کھال باہر آ جاتی ہے, پھر دوسرا کوڑا, پھر کھال باہر, اور جب وہ کہتا تھا کہ وہ بول کہے گی اللہ ایک ہے, تو پھر وہ زور سے کہتی تھی هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد. پھر اس کے پورے جسم کی کھال اتر گئی, مگر وہ مارتے مارتے تھک گیا, مگر وہ اللہ کی نیک بندی پٹتے پٹتے نہیں تھکی. اس نے آخر تیش میں آ کے نیچے کو گرایا اور اپنا بت سامنے رکھا, اپنا صنم سامنے رکھا, اور بولا اس کو بھی خدا کہہ دے. تو اپنے خدا کو خدا کہہ, میں تجھ سے منع نہیں کرتا, مگر میرے خدا کو مان لے, میں تیرے خدا کو مان لیتا ہوں, مگر تو میرے خدا کو مان لے اور تو کہہ دے کہ یہ میرا بھی خدا خدا ہے. اس نے کہا اگر مان لوں گی تو پھر میں مسلمان نہیں رہوں گی, میں کیسے کہہ سکتی ہوں میرا خدا اکیلا ہے. اس نے جب اسے غصہ دلایا تو اس نے زبردست قسم سے یہ ہمت دکھائی اور عظیمت پہ عمل کیا کہ اس نے تھوک دیا اس صنم پر. جیسے ہی اس نے تھوکا ہے ویسے ہی ابو جہل کو تیش آیا, اس نے نیچے سے اس کے مارا. اللہ اکبر. برہنہ تو تھی, بنا کپڑوں کی تو تھی, اس نے نیچے سے مارا اس کے نیزہ بوڑھی عورت کے, اور پھر اس کے پیٹ میں داخل کر کے اور پھر اوپر سے نکالا, اور نکالنے کے بعد اس کا پورا جسم پھاڑ دیا, اور اس کے بعد ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھی. تو معلوم ہے پھر کیا کیا؟ پھر ہاتھ باندھا, پھر ایک پیر باندھا, پھر ہاتھ اور پیر دونوں طرف باندھا, اور پھر دو اونٹوں کو دو طرف چلا دیا. دو مخالف سمتوں میں اونٹ جب دوڑے تو یہ بیچ میں سے چر گئی, پھر اس کا آدمی چرا. اللہ اکبر. اس کا بلڈ نیچے کو گر گیا. ایک نام ہے زنیرہ نام کی ایک خاتون ہے مدینے میں, یہ بھی پہلے اولین لوگوں میں ایمان لانے والوں میں سے ہے. اس کے میاں اس کا آقا اسے مارتا ہے, اس کی ہڈیاں توڑتا ہے, روز مارتا ہے. ایک دن اس کے آقا نے, یہ کنیز تھی, اس کے گلے میں ڈالی رسی, اور رسی ڈالنے کے بعد زور سے دبائی. جیسی دبائی ہے اس کی آنکھیں باہر آ گئی. آنکھیں باہر جب آئیں تو یہ اندھی ہو گئی. اس نے دیکھا کہ یہ اندھی ہو گئی, مذاق اڑانے لگا, بلا اپنے خدا کو دیکھ, میرے خدا نے تجھے اندھا کر دیا, میرے لات و زا نے تجھے اندھا کر دیا. اب بلا اپنے محمد کو کہ تیرے خدا سے وہ تیری آنکھیں واپس دلوائے. جب حضور کا نام سنا نا تو وہ عورت تڑپ گئی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگی, اے دونوں جہان کے مالک, اے میرے کریم, اے بے پناہ طاقتوں والے, یتیموں اور کمزوروں پہ اپنا کرم کرنے والے, تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کتنی پٹی, میری ہڈیاں ٹوٹی, مگر میں نے تجھے نہیں پکارا. مگر تیرے محبوب کا نام لے کے یہ شخص بات کرتا ہے, تیرے محبوب کی لاج رکھ لے مالک, میرے سرکار کا اس نے نام لیا ہے, میرے رب کے مجھے آنکھیں عطا کر دے تاکہ ظالم سے میں کہہ سکوں
ہوں کہ میرے نبی کے نام پہ میرے رب نے آنکھیں عطا کر دی ہیں. وہ عورت جب روئی اللہ نے اس کو آنکھیں فوراً عطا کر دی. اس کی آنکھیں جب روشن ہوئی پہلے سے زیادہ تو بولی دیکھ اللہ نے میری آنکھیں روشن کر دی ہیں. اللہ اکبر. آج ایک نئی لڑکی اٹھتی ہے اور انسٹاگرام پہ آتی ہے, فیس بک پہ آتی ہے اور کہتی ہے پہلے میرا نام یہ تھا اب میں نے اسلام چھوڑ دیا, اور اس کے بعد وہ فیس بک پہ آتی ہے, انسٹاگرام پہ آتی ہے, انسٹاگرام پہ آتی ہے, فیس بک پہ آتی ہے, یہاں وہاں آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے میں نے اسلام چھوڑ دیا, میں نے اسلام. ہمیں تجزیہ کرنا پڑے گا کیا واقعی میں اس نے اسلام چھوڑا ہے؟ ہم کو تحقیق کرنی پڑے گی, ہم کو سوچنا پڑے گا کیا یہ اسلام چھوڑ رہی ہیں؟ اتنی لڑکیاں جو روز روز جا رہی ہیں اسلام کو انہوں نے چھوڑا ہے, تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ لڑکیاں اتنی گندی ہو چکی تھی, اتنے گندی راہوں پہ جا چکی تھی. انہوں نے ویڈیو کال کیے غیروں سے, یہ ہوٹلوں میں ملنے گئی غیروں سے, انہوں نے اپنے بدن کی نمائشیں کی غیروں کے سامنے. یہ اتنی گندی ہو گئی تھی کہ اب اسلام میں ان کی جگہ نہیں تھی, تو اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلام نے انہیں چھوڑ دیا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد میاں, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ 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 بولو, اسلام نے انہیں چھوڑ دیا, جلدی بولو, واہ واہ واہ, کیا بات ہے میاں, واہ. جو لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جا کر کے ہوٹلوں میں وقت گزارے کیا اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز رہ گئی ہوگی؟ نہیں. بولو تو نہیں. او تیری گندگی نے تجھے برباد کیا ہے تو یہ کہہ رہی ہے تو نے اسلام چھوڑا ہے. اسلام چھوڑنے والا چھڑانے والا تو پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. کچھ سچے مسلمان کا ایمان چھین لے ایسا تو پیدا ہی نہیں ہوا. اقبال کہتا ہے طاہرہ نام کی ایک عورت نے وہاں ایک لائبریری میں کتاب پڑھی, حضور کی بیٹی خاتون جنت کا تذکرہ, سیدہ عائشہ صدیقہ کا تذکرہ, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ. پڑھنے کے بعد خود ہی اپنا نام چینج کر لیا, طاہرہ بن گئی. زور سے بولو سبحان اللہ. اور پھر ہلکے ہلکے اقبال کہتا ہے یورپ کے اس علاقے میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا, اس نے اپنی خالہ زاد, پھوپھی زاد, یہاں تک کہ 700 عورتوں کو اسلام قبول کروا دیا. ایک عورت نے ایک دن اس انگریزوں کو پتہ چل گیا, پتہ چلنے کے بعد اس کو پکڑ کے اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اس کو لٹکا دیا, اس کے اندر لٹکا دیا کنویں کے اندر, اور کنویں کے اندر جب لٹکایا تو اس سے کہا بول اسلام چھوڑے گی. نیچے بچھو اور سانپ تھے اور پن پھیلائے تھے. اس نے کہا ایک رات کی مہلت, انگریز خوش ہو گئے, کام ہو گیا. جب یہ پلٹے گی تو 700 عورتیں بھی پلٹ جائیں گی. وہ لے گئے, رات کے بعد صبح کو گئے, بولے بولو کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا خیال کیا ہے, چلو ڈالو کنویں میں. کہا کیا تو نے اس وجہ سے رات مانگی تھی؟ کیوں مانگی تھی اسلام چھوڑنے کا؟ اسلام چھوڑنے کے لیے تھوڑی رات مانگی تھی, میں کمزور ہوں, اپنے مالک سے آخری بات میں نے عبادت کرنے کے لیے مانگی تھی اور عیاذ کرنے کے لیے. میرے کریم میرے رحیم, میں کمزور ہوں, میں مالک اگر چیخی چلائی تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد کی کنیز جان دے رہی ہے, تو چیخ چلا کے جب سانپ اور بچھو مجھے ڈسے مالک تو مجھے ہمت عطا کرنا. وہ کہتی چلو ڈالو, مجھے ڈر نہیں لگتا, اب ڈالو. جب اسے لے کر کے گئے اور جب ڈالنے کی بات تھی تو ایک انگریز بولا یہ بتا تجھے یہ ہمت کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی سجدہ کر کے آئی ہے, قرآن پڑھ کے آئی ہے. بولا چل پھر وہ قرآن ہمیں بھی پڑھا دے, وہ سجدہ ہمیں بھی کروا دے. جب ایک طاہرہ نام کی عورت کی ہمت کا یہ عالم ہے تو کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لڑکیاں یہ بےہودہ بے شرمیں بے غیرتیں یہ بات کرتی ہیں اسلام چھوڑنے کی. تمہارا تو گھر نے کب کا اسلام چھوڑ دیا, تم تو کب کی برباد ہو گئی تھی. تمہیں کیا پتا اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے, آپ سب سے پوچھ رہا ہوں, آپ سب سے سوال کر رہا ہوں, ہم کو پتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہ بتاؤ اگر ہم مسلمان ہوتے صحیح معنوں میں تو ان شادیوں میں شرکت کرتے جہاں عورتیں میک اپ کر کے آتی ہیں؟ بتاؤ, صحیح معنوں میں مسلمان ہیں ہم؟ بولو. ماحول اتنا بگڑ گیا کہ آدمی اپنی بیوی کو سجا سوار کے شادی حال میں لے کے جا رہا ہے تو وہ اعلان کر رہا ہے لوگوں میں دوسروں کی بیویاں دیکھوں گا تو اپنی بیوی بدلے میں لے کے جا رہا ہوں. اور کیا بات ہے؟ جو اپنی بہن کو بیٹی کو لے کے جاتا ہے, آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچو میری بات, دیوس ہے وہ شخص جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا. جن کے خود کے گھر برباد ہیں بے حیائی سے بے شرمائی سے, جب وہ جنت کے سودے کرنے لگیں تو پھر قیامت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟
ارے ادھر تو دیکھو، میری طرف تو دیکھو بھائی، ادھر دیکھو کیا بات میں کر رہا ہوں. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ کربلا کے حسین کے؟ حسینی ہیں ہم سب. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا. بے شک. جس کے گھر میں پردہ ہوتا ہو وہی ہاتھ اٹھائے. اللہ. جس کے گھر کی عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہ آتی ہوں وہی اپنے آپ کو حسینی کہلانے کے لائق ہے. چونکہ کربلا کی دو چیزیں مشہور ہیں، ایک نہیں صرف حسین کا سجدہ مشہور نہیں ہے بلکہ زینب کا پردہ بھی مشہور ہے. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ. سیدہ زینب کا بولو، پردہ بھی مشہور. جلدی تو بولو، پردہ بھی مشہور ہے. جلدی بولو، پردہ بھی مشہور ہے. مشہور ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ سب سے سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے معاملات، ہمارے یہاں کی شادیاں کس طرح کی ہیں؟ کب ہم شادیوں کو اپنی سستا کریں گے اور کب؟ اور آج ہم سب مسلمان ہیں، مگر اگر اسلام کا مزہ لینا ہے نا تو صحیح معنوں میں مسلمان ہو کے دیکھو. پھر تمہارا دل تم سے کہا کرے گا تم مسلمان ہو، پھر تمہارا تنہائیاں تم سے کہا کریں گی تم مسلمان ہو. یہ کیا بات ہو گئی کہ جہاں ڈانس ہوا تم وہاں بھی چلے گئے، جہاں جلسہ ہوا تم وہاں بھی چلے گئے، تم نے نہ ادھر چھوڑا نہ ادھر چھوڑا. ایک طرف تم کو آنا تھا مگر کس طرف چلے گئے؟ اس طرف چلے گئے. ایک ہمارے یہاں کی شادیاں ہیں، آپ اندازہ کرو، آپ غور کرو، ذرا سوچو تو، میری بات پر آپ دھیان تو دو کہ اسلام نے کتنا خیال رکھا عورتوں کا. آپ کو خبر ہے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی بھی ایک خاتون ہے، ان کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. آپ نے کبھی ان کے بارے میں غور کیا؟ کبھی پڑھایا اپنی بچیوں کو؟ کبھی سمجھایا اپنی بیٹیوں کو؟ کبھی سیدہ سمیہ کے بارے میں سمجھایا؟ کبھی آپ کی بیٹیوں نے پڑھا؟ آپ کی بیٹیوں کو اب تو ان کی خبر لگی ہوئی ہے. وہ جو ناچنے والی عورتیں ہیں، وہ جو بمبئی میں ناچتی ہیں، وہ جو کراچی کی بیہودہ بے غیرت ناٹکوں میں آنے والی اور سیریلوں میں لوگوں کو فری میں بے حیائی اور بے غیرتی کی ٹیوشن دینے والی کی طرف تمہاری بیٹیوں کی نظریں ہیں. میری بیٹیوں کے موبائلوں میں اب پاکستان کے چینل کے ناٹک چلتے ہیں، وہ ان ناٹکوں کو دیکھتی ہیں، ان ناٹکوں کی قسطیں ان سے جو ہے ان سے وہ قضا نہیں ہوتی، وہ اس کو روز دیکھتی ہیں، ان سے وہ بالکل مس نہیں ہوتی، وہ ان کی طرح ہی کپڑے پہنتی ہیں. اب جیسے اس نے آدھی آستین کے کپڑے پہنے ویسے ہی تمہاری اور میری بیٹی نے بھی آدھی آستین کے کپڑے پہن لیے. یہ بتاؤ یہ کیسے بربادی کی طرف جا رہی ہیں بچیاں؟ آپ کس سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سوال کا جواب دو. جب یہ لڑکیاں بیٹیاں ان بیہودہ عورتوں کی نقل کریں گی تو کیا ان کے یہاں پر کوئی کل کو نسل اچھی ہو جائے گی؟ اور یہ بات میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بدل جائے، بدلنا نہ بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے. میں تو اپنی بات کہنے آیا ہوں. میں تو اپنا وہ اذان پڑھ رہا ہوں کہ مؤذن جب اذان پڑھتا ہے تو فکر نہیں کرتا نمازی آئے نہ آئے. اسے پتا ہے کہ نمازی ایک بھی نہیں آئے گا پھر بھی مجھے میری اذان کا ثواب ملے گا. میں بھی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا نا کہ تمہیں جہنم میں ڈالنے سے پہلے جہنمیوں سے کیا تمہیں کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا، تو وہ کہیں گے آیا تھا مگر ہم نے نظر انداز کر دیا. اللہ. جب ان عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تب یہ کہیں گے ہاں ہمیں سمجھایا تھا مگر ہم سمجھی نہیں. اللہ. ہم نے ان فیشن کی عورتوں کو زیادہ اہمیت دی. ہم نے آدھی آستین کر لی ان کے لیے کہ جیسے فلم میں آستین آدھی کی. ہم نے فٹنگ کا لباس پہن لیا ویسے ہی جیسے کہ فٹنگ کا لباس وہاں پہنا گیا. ادھر دیکھو میرے بھائیوں، میری طرف غور کرو. ایک تمہارے یہاں کی شادیاں، اس میں ہلدی بھی ہے، اس میں ناچ بھی ہے، اس میں گانا بھی ہے، اس میں بہودہ رسمیں بھی ہیں، اس میں شادیاں بھی ہیں، اس میں لین دین بھی ہے. ان شادیوں کے جو برے اثرات ہیں وہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. ایک آپ کے یہاں کی شادی ہے، ایک میرے نبی پاک کے یہاں شادی ہوئی ہے، میرے سرکار کے یہاں پہ شادی ہوئی ہے. کس کی ہوئی ہے؟ حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت. کون؟ اما عائشہ فرماتی ہیں جو بولے تو نبی کی طرح لگے، چلے تو نبی کی طرح لگے، مسکرائے تو نبی، جس کی آواز نبی کی طرح، جس کا لہجہ نبی کی طرح، بلکہ باتیں حضور سے اتنی ملتی ہیں. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ خیر النساء کون ہے؟ آپ نے کبھی سمجھا اس بات کو؟ حضور نے پوچھا خیر النساء کون ہے، یعنی بہترین عورت. اس کا مطلب ہے بہترین عورت کون ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نماز پڑھے وہ بہترین عورت. حضور نے فرمایا وہ نماز بھی پڑھتی ہے مگر میرے آپ مقصد کو نہیں پہنچے. یا رسول اللہ جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، پردہ کرے، وہ خیر النساء ہے. حضور نے فرمایا نہیں میری مقصد کو آپ نہیں پہنچے، اس کے اندر یہ سب بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں مگر میرا مقصد کچھ اور ہے. حضرت علی کہتے ہیں میرے دماغ میں بھی ایسی کچھ باتیں چل رہی تھیں، میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں بتایا، بلکہ میرا دروازہ کھلتا تھا حضور کی مسجد میں.
میں اپنے گھر گیا, میں نے دیکھا حضور کی بیٹی چکی چلا رہی تھی. میں نے پوچھا فاطمہ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ باب العلم ہیں, آپ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو میں نے کہا نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں, آپ بتائیں. حضرت سیدنا ابن عباس کہتے ہیں ایک دن حضرت علی نے مجھے بلایا اور رات کے وقت میں مجھ سے کہا, ابن عباس جو بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مجھے بلایا اور کہا کہ الحمد کی الف کی ذرا تم الحمد کی جو ہے الف کی آپ ذرا تفسیر کریں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کی تو مجھے کوئی تفسیر نہیں آتی. کہتے پھر علی نے کرنا شروع کی تو پوری رات گزر گئی. ذرا زور سے تو بولو, پوری رات گزر گئی. ابن عباس کہتے تھے علی کا علم, میرا علم علی کے علم کے سامنے ایسا تھا جیسا حوض کے سامنے سمندر. میرا علم حوض کے برابر, علی کا علم سمندر کے برابر. حضرت علی سے کہتی خاتون جنت آپ بتائیں, تو انہوں نے کہا سیدہ خاتون جنت نے میرے ابا سے کہنا خیر نساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے کبھی دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. ایسی عورتیں تو آپ کو اب نہیں ملیں گی لاکھوں کروڑوں میں, مگر حضور کی بیٹی نے کیا فرمایا, خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو. حضرت علی کہتے ہیں حضور کا دربار لگا ہوا تھا, میں جا کے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میں عرض کروں خیر النساء کون ہے؟ کہتے سب نے میری طرف دیکھا اور حضور نے فرمایا بولو علی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. حضور مسکرائے, فرمایا میری بات کا مطلب یہی تھا, میرا مقصد, مگر علی یہ تیری بات نہیں ہے, یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جلدی تو بولو سبحان اللہ سبحان. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی نا تو میں اپنی بی بی کے پاس گیا تو ان کو پہلی رات میں جب دیکھا تو میں رونے لگا. انہوں نے کہا کیا روتے ہیں, آپ کو شادی پسند نہ تھی؟ میں نے کہا نہیں بات یہ ہے کہ میرا مقدر ہے جو آپ میرے نکاح میں آئی ہیں. حضرت علی مولا علی فرماتے ہیں پھر میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو ایک جوڑی نئے کپڑا اس کو خواہش ہوتی ہے, اس کی جو ہے وہ تمنا ہوتی ہے آرزو کے پہنے. تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ بھی کوئی شکن نہیں ہے اور آپ کی زبان پہ کوئی شکوہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. صبر سیکھے میری بہنیں, اور آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پہمت کی چادر لگی ہے. 17 پہمت کی چادر. حضرت علی کہتے ہیں میں کہہ کے رونے لگا تو وہ نہیں روئی, بڑے باپ کی بیٹی تھی نا, آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہا آپ بالکل بھی دل تھوڑا نہ کریں. میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تو فرمایا تھا فاطمہ میری بیٹی بچپن سے سمجھایا, یہی تربیت کی, میری لاڈلی فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. حضور سے تو بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا, حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, آپ بھی جایا کرو. بیٹیوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا نا, اب تو نوجوان اپنی بہنوں کے فون بھی نہیں اٹھاتے اور نہ جانے کس کس سے فون پہ بات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. سگی بہنیں پریشان ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں. بیویوں کے ڈر سے نہ بہنوں کے گھر جائے نہ ماں سے بات کرے. وہ یار بیوی کا ڈر ٹھیک تھا, تھوڑا بہت ڈر لیتا, اتنا ڈر گیا کہ جہنم کی طرف جانے لگا, اتنا ڈر گیا کہ بالکل چوہا بن گیا, بالکل بے وقوف بن گیا, اتنا ڈر گیا کہ سگی بہن کو چھوڑ دیا. آپ کو پتا ہے بی بی کا غلام وہ نہیں ہوتا جو بی بی کی مدد کر دے بیماری میں, جو بی بی کو منا لے اور روٹھنے پر, وہ غلام نہیں ہوتا. سنو, وہ بی بی کی عزت کرنے والا بھی غلام نہیں, بی بی کے میکے والوں کی عزت کرنے والا بھی غلام نہیں. ہاں بی بی کے کہنے سے ڈر سے اپنی ماں کو, بہنوں کو, باپ کو چھوڑنے والا پکا غلام ہے. یہ پکا غلام ہے. یہ جہاں بھی آپ کو ملے اسے آپ ادھر گاڑی ضرور دیکھ لو بھائی, آپ نے گاڑیاں تو نہیں دیکھی ہوں گی, آپ تو ادھر دیکھ لو بھائی, میرے حساب سے تو تصویر بھی لے لو, دور سے آ جائے گی. کیا مسئلہ ہے بھائی, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ ادھر دیکھتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے بھائی, اور کوئی بات نہیں. ختم کر دوں؟ نہیں حالانکہ مجھے کوئی ٹائم نہیں دیا گیا ہے, مگر مجھے اپنا ٹائم پتا ہے, میں وقت کا بڑا ہی پابند ہوں. جب میرا وقت آئے گا مر جاؤں گا. ادھر دیکھیں آپ, میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میری طرف دھیان دیں, جو بات میں آپ سے کہنے والا ہوں یہ ادھر بہنوں کے لیے آپ بات کرتے ہیں, لوگ برکت نہیں ہوتی ادھر. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں برکت کا وظیفہ ہے نا. کبھی آپ کے گھر میں کام وام نہیں چل رہا ہوں, روٹی روزگار کی کوئی دقت ہو رہی ہو نا, تو عمل بتا رہا ہوں آپ کو. بہنوں کی اگر ماں باپ ہو تو ان سے دعا لینا, اور ماں باپ اگر نہ ہو تو پھر بہنوں کو بلا لینا. جتنی بھی بہنیں نا 3-4 ان کی دعوت کر دینا.
اچھے سے ان کا کھانا کھلانا، ہاتھ دھلانا۔ ایک بات بتاؤں، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تب رحمت نہیں ہوتی، تبھی رحمت نہیں ہوتی، بیٹی جتنی مرتبہ بھی میں کے آتی ہے اتنی مرتبہ رحمت ہوتی ہے۔ اوئے ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ہیں بہنوں کو بٹھا، ماں باپ کبھی مرتے نہیں ہیں تو ہم مار دیتے ہیں ماں باپ کو۔ ہاں، آپ کو ماں باپ دیکھ رہے ہو مر چکے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ماں باپ مر گئے اور ہم نے اپنی انا اور خود پرستی سے ماں باپ کو مار دیتے ہیں، ورنہ ماں باپ مرتے نہیں۔ کبھی ماں باپ کی یاد زیادہ آئے نا تو سارے بہن بھائی مل کے بیٹھ جانا، اور پھر اس کے بعد بہن سے کہنا کھانا بناؤ، بھائی سب بیٹھنا، پھر دیکھنا کسی بہن کے ہاتھ کی روٹی میں ماں کے ہاتھ کا مزہ ہوگا، کسی بہن کے ہاتھ میں سالن میں ماں کے سالن کا مزہ ہوگا، کسی بھائی کی آنکھیں باپ سے ملتی ہوں گی تو کسی کی ناک بالکل باپ کی طرح ہوگی، کوئی بولتا ہوگا بھائی تو باپ کی طرح لگتا ہوگا، کوئی بہن چلتی ہوگی تو ماں کی جھلک اس میں پائی جاتی ہوگی۔ ہم اپنی خود غرضی سے مارتے ہیں، ورنہ رشتے کبھی نہیں مرتے۔ بہنوں کو بلاؤ اور بلانے کے بعد ان سے کہنا بہن میں نے تمہیں اس وجہ سے بلایا ہے کہ تمہارا بھائی کا کام ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے، ذرا دعا کر دو۔ چاہے بہن کیسی بھی، اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ اس سے دعا کروانا۔ خدا کی قسم جب وہ دعا کرے گی نا تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس کے گھر کی ایک دن نہیں بلکہ اللہ قیامت تک برکتیں کرے گا، کیونکہ گھر پہ حاذا من فضل ربی لکھوانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس گھر میں بہنوں کا آنا بند ہو اس گھر پہ اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا۔ یہ دلوں پہ لکھو اللہ کا فضل، تب اپنی بہنوں کے لیے محبت کرو۔ حضور اپنی بیٹی سے ملنے جاتے ہیں، تم بھی اپنی بہنوں سے ملنے جایا کرو، اپنی بیٹیوں سے ملنے جایا کرو، ان کا خیال رکھا کرو، وہ بھولتی کبھی نہیں اپنے بھائیوں کو۔ ہاں یہ تو ہم لوگ ہیں جو ان کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کی پیٹھ کے پیچھے وہ پٹ بھی لیتی ہیں آپ کی وجہ سے۔ ان کا شوہر اگر آپ کو برا کہے نا تو آپ نہیں سن رہے ہیں، ہو سکتے صبر کر لیتی مگر نہیں، پٹ لیتی ہے۔ میرے بھائی کو نہ کہو، میرے باپ کو نہ کہو۔ حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ ایک تو ہماری بہنیں جو آج کے زمانے میں ہم بہنوں سے نہیں ملتے، ان کی دعائیں نہیں لیتے۔ بولو میں بات غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح بولو صحیح۔ ایک آپ ہیں جو اپنی بہنوں کو بھول گئے، ایک حضور کی بہن ہے، ہائے ہائے، حلیمہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام شیمہ۔